السلام علیکم۔ آج کی میری کہانی ہے نا، یہ بڑی سبق آموز ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میری تمام سننے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو اچھی طرح سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ اللہ کو راضی کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، وہ تو فرض ہیں، وہ تو اللہ نے معاف بھی کر سکتا ہے، لیکن ایک اور طریقہ بھی ہے اللہ کو راضی کرنے کا۔ آج میں آپ کو وہی طریقہ بتانے لگا ہوں، کیونکہ ایک کہانی ہے۔ ایک آدمی نے اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے چلہ کاٹنا شروع کیا۔ وہ آدمی دن کو روزہ رکھتا، رات کو ساری رات قیام کرتا اور اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیح کرتا۔ جب 36 دن ہو گئے تو رات کو اس آدمی نے ایک آواز سنی کہ کل کو فلاں کباڑیے کی دکان پر جانا اور اللہ سے ملاقات ہو جائے گی۔ وہ آدمی دوسرے دن کباڑ مارکیٹ گیا، کباڑیے کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک عورت تانبے کا ایک برتن فروخت کرنا چاہتی تھی۔ وہ عورت ایک کباڑیے کی دکان پر گئی، اس کو برتن فروخت کرنا چاہا تو اس تانبے کے برتن کا اس کباڑیے نے کی قیمت 4 ریال بتائی، لیکن عورت نے کہا کہ میں 6 ریال میں فروخت کروں گی، مگر ہر دکاندار اس کو 4 ریال سے زیادہ نہیں دیتا تھا۔ چلتے چلتے ایک دکان پر وہ عورت آئی تو اس دکان والے نے بھی قیمت 4 ریال بتائی اور عورت نے کہا کہ میں 6 ریال سے کم نہیں دوں گی۔ اس دکان والے نے وجہ پوچھی کہ کیوں 6 ریال ہی چاہیے؟ عورت نے کہا کہ میرا بیٹا بیمار ہے اور ڈاکٹر نے جو دوائی لکھی ہے وہ 6 ریال کی آتی ہے۔ دکاندار نے دوبارہ برتن کو دیکھا اور کہا کہ برتن تو بہت قیمتی ہے، میں تم کو اس کے 25 ریال دے دوں گا۔ وہ عورت خوش ہوئی اور 25 ریال میں وہ برتن فروخت کر کے چلی گئی۔ اور اس آدمی نے دکاندار سے کہا، چاچا آپ کو کاروبار کرنا نہیں آتا؟ تمام دکانداروں نے اس برتن کی قیمت 4 ریال لگائی اور آپ نے 25 ریال میں خریدا۔ اس کباڑیے نے کہا کہ میں نے برتن نہیں خریدا، میں نے دوائی کا وہ نسخہ خریدا ہے۔ اب اس عورت کو کئی ہفتے گھر کا اور کوئی برتن فروخت نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ اللہ کو راضی کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ اسی طرح ایک سرمایہ دار کو روز رات کو ایک خواب آتا کہ فلاں ریڑھی والے کو عمرہ کروا دو۔ وہ سرمایہ دار دنیں بھول جاتا، رات کو دوبارہ پھر وہی خواب آتا کہ فلاں جگہ فلاں ریڑھی والے کو عمرہ کروا دو۔ اسی طرح 3-4 دن گزر گئے۔ ایک دن اس نے اپنے ملازم کو بھیجا کہ جاؤ فلاں ریڑھی والا فلاں جگہ ریڑھی کی ٹھیلا لگاتا ہے، اس کو بلا کر لاؤ۔ اس کا ملازم گیا اور اس کو اس کے دفتر لے آیا۔ اس آدمی نے اسے کہا کہ تم عمرہ کرنا چاہتے ہو؟ اس آدمی نے ریڑھی والے نے کہا کہ میں تو ایک غریب آدمی ہوں، میں نے تو کبھی نماز بھی نہیں پڑھی، میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ عمرہ کر سکوں۔ اس آدمی نے کہا، سرمایہ دار نے کہا کہ تمہارا کوئی خرچہ نہیں ہوگا، تمہارا تمام خرچہ میں ادا کروں گا، تم بس راضی ہو جاؤ عمرہ کرنے کے لیے۔ تو وہ آدمی مان گیا۔ اس سرمایہ دار نے اس کے تمام اخراجات برداشت کیے اور اس کے ساتھ عمرہ کرنے چلا گیا۔ جب عمرہ کر لیا، مدینہ پاک کی زیارت کر لی، واپس حرم شریف مکہ میں آیا، اور جب واپسی کا دن شروع ہوا، جس دن واپس آنا تھا، اس آدمی نے اس سرمایہ دار سے کہا کہ میں آخری وقت جاتے ہوئے 2 نفل پڑھنا چاہتا ہوں۔ سرمایہ دار نے کہا، اچھی بات ہے، پڑھ لو۔
सरमायादार साइड पे होकर बैठ गया और उस आदमी ने 2 नफल की नीयत नींद ली, नमाज शुरू कर दी। जब काफ़ी देर होगी उसको सजदे में देखा तो उसकी सजदे में ही रूह परवाज़ कर गई थी। सरमायादार ने उसको वहीं दफन किया जन्नतुल माला में। मक्का में जन्नतुल माला कब्रिस्तान है ना, जो मक्का में फौत होते हैं उनको वहीं पर दफन किया जाता है। उस रेड़ी वाले को भी जन्नतुल माला में दफन करके वापस आया और उसके घर वालों को इत्तला की कि आपका खामद उसकी बीवी को कहा कि वो मक्का में अल्लाह को प्यारा हो गया है। और मुझे एक बात बताओ, उसने ऐसा कौन सा नेक काम करता था जिसकी वजह से अल्लाह ताला की ज़ात ने उसको सजदे में और खाना काबा के सामने मौत नसीब की है? उसकी बीवी ने कहा उसने तो कभी नमाज भी अदा नहीं की थी, कभी फ़र्ज़ नमाज भी नहीं पढ़ी थी, ये तो अल्लाह को उसको कोई अदा पसंद होगी। हाँ, एक काम वो ज़रूर करता था कि हमारे पड़ोस में एक बेवा औरत रहती थी, उसके 2 मासूम बच्चे थे। मेरा खामद जब अपने बच्चों के लिए कोई चीज़ लेकर आता तो उस औरत के लिए, उस बेवा औरत के लिए भी वही चीज़ लाता जो अपने बच्चों के लिए लाता था, और उसके दरवाज़े पर रख कर दरवाज़ा खटखटा देता था और वो औरत आकर वो सामान, वो चीज़ें उठा कर ले जाती थी और अल्लाह से दुआ करती होगी कि अल्लाह आज भी तूने मेरे रिज़्क़ का बंदोबस्त कर दिया है। अल्लाह ताला की ज़ात को उसकी यही नेकी पसंद आई और उसको अल्लाह ने उम्रा में करवाया और खाना काबा में सजदे में उसकी अल्लाह ताला ने रूह कब्ज़ की। शुक्रिया। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को, इस ऑडियो को, इस कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। ये एक सबक आमूज़ कहानी है, क्योंकि हमें भी चाहिए, जो सरमायादार पाकिस्तान है उन तमाम लोगों को चाहिए कि अपने आसपास अड़ोस पड़ोस में देखें कि मांगने वाला तो कोई नहीं है, कि मांगने वालों को तो सब दे देते हैं। कुछ सफ़ेद पोश ऐसे होते हैं कि जो मांगते नहीं हैं, उनका ख्याल रखें। शुक्रिया।